اچھا، تو اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت 21 ارب ڈالر سے زیادہ کے ذخائر موجود ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بہت شاندار معاشی بحالی لگتی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم حقائق اور مختلف نقطہ نظر کا گہرا علمی تجزیہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہم 7 مئی 2026 کی منیر خنانی سیکیورٹیز کی رپورٹ پر بات کر رہے ہیں، جس کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 21.29 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ سال بسال ہونے والا یہ لگ بھگ 37% کا جو اضافہ ہے، یہ معاشی استحکام کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ اور میں اس استحکام کو ایک سراب سمجھتا ہوں۔ اچھا؟ جی، کیونکہ ہمیں ان اعداد و شمار کو جوں کا توں مان لینے کے بجائے ان کے پیچھے چھپی جو تکنیکی خامیاں ہیں اور طریقہ کار کے حدود پر بات کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جو طلباء یا ریسرچرز ہمیں سن رہے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اگر آپ صرف اسٹیٹ بینک کے اپنے ذخائر کو دیکھیں تو وہ 15.85 بلین ڈالر ہو چکے ہیں۔ رائٹ۔ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں لگ بھگ 53% زیادہ ہے۔ میرا مطلب ہے، ہم ایک انتہائی شدید معاشی دباؤ سے نکلے ہیں، تو مارکیٹ میں جو یہ مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے، کیا ہم اسے ایک بڑی کامیابی نہیں مانیں گے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ڈیٹا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نمبرز بڑے ہیں یا نہیں، مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم پوری تصویر نہیں دیکھ رہے۔ ہم مجموعی ذخائر یعنی گراس ریزروز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، جو کہ معاشی تجزیے کے لحاظ سے ایک کافی ناقص طریقہ ہے۔ ناقص کیسے؟ اعداد و شمار تو جھوٹ نہیں بولتے۔ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ پوری سچائی بھی نہیں بتاتے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بیلنس دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھیں، لیکن اپنے کریڈٹ کارڈ کا وہ بل بالکل بھول جائیں جو اگلے ہفتے ادا کرنا ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ ان ذخائر کے مقابلے میں ہماری فوری بیرونی ادائیگیاں اور قرضے کتنے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ مثال ہے، لیکن اگر میرا بینک بیلنس پچھلے 2 سال یعنی اپریل 2024 سے مسلسل بڑھ رہا ہے، تو کم از کم یہ تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ میری آمدنی کا مجموعی رجحان مثبت ہے۔ جی وہ تو ہے۔ تو ان ناموافق عالمی حالات میں میرا مطلب ہے، یہ تسلسل بھی تو اہمیت رکھتا ہے نا۔ رجحان مثبت ہو سکتا ہے، لیکن جس 21 ارب ڈالر کے ہندسے کی ہم بات کر رہے ہیں، ذرا اس کی بنت پر غور کریں۔ اس میں 5.5 بلین ڈالر تو کمرشل بینکوں کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ پیسہ حکومت کا اثاثہ نہیں ہے۔ جی، وہ تو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ڈپازٹس ہیں۔ بالکل۔ تو جب تک آپ ان پرائیویٹ ڈپازٹس کو نکال کر اور شارٹ ٹرم قرضوں کو مائنس کر کے خالص ذخائر یعنی نیٹ ریزروز کا حساب نہیں لگاتے، تب تک یہ 21 بلین ڈالر کا فگر سراسر گمراہ کن ہے۔ یہ طریقہ کار ہمیں معیشت کی حقیقی صحت نہیں بتاتا، ہم صرف گراس نمبرز کی جادوگری دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات تکنیکی حد تک درست ہے کہ نیٹ ریزروز اصل پیمانہ ہے، لیکن آپ شاید اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ مجموعی بفر، چاہے اس میں کمرشل بینکوں کا پیسہ ہی کیوں نہ ہو، مارکیٹ کے لیے کتنا اہم کام کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ ایک نفسیاتی اعتماد فراہم کرتا ہے۔ مطلب جب انویسٹرز اور عوام کو پتہ چلتا ہے کہ سسٹم میں 21 بلین ڈالر کی لیکویڈٹی موجود ہے، تو پینک ختم ہوتا ہے۔ اس سے پالیسی سازوں کو وہ وقت اور گنجائش مل جاتی ہے جس میں وہ مشکل معاشی اصلاحات نافذ کر سکیں۔ اور میرے نزدیک سب سے بڑا خطرہ یہی نفسیاتی اعتماد ہے۔ خطرہ؟ اعتماد خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب حکومتیں اور پالیسی ساز ان سطحی اعداد و شمار کو مکمل کامیابی سمجھنے لگتے ہیں نا، تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ چلے جی، بحران ٹل گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ مشکل لیکن انتہائی ضروری ساختی اصلاحات رک جاتی ہیں، جن کی معیشت کو شدت سے ضرورت ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک وقتی پین کلر ہے۔ بالکل۔ ہم ایک جھوٹی تسلی کے بلبوتے پر ناگزیر فیصلوں کو ٹالنا شروع کر دیتے ہیں، اور طویل مدتی لحاظ سے یہ معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر تو متفق ہیں کہ سسٹم میں کیش یا لیکویڈٹی موجود ہے، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا یہ واقعی دیرپا استحکام ہے یا محض وقتی طور پر سانس لینے کی ایک مہلت۔ درست۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ سسٹم میں پیسہ آیا ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا معیار اور استحکام وہ نہیں
جو بظاہر دکھایا جا رہا ہے۔ اس پیچیدہ معاشی ماڈل میں مزید گہرائی سے مطالعہ کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے۔ بالکل صحیح، اور یہی ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھ دیے ہیں کہ آیا ہم محض گراس نمبرز کے سحر میں مبتلا ہیں یا واقعی ہماری معیشت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو خود ان اعداد شمار کی ظاہر کی گئی تصویر اور ان کی تکنیکی حقیقت کے درمیان توازن تلاش کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔